سردار اختر مینگل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مطالبات رکھ کے اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، اپوزیشن نے ہمیں چاہا، ہمیں بلایا، ہماری باتیں سنی، بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہیں، وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں، بی این پی نہیں پورا بلوچستان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ اب آپ اسی نے فیصلہ کریں گے، تو کیا جو فائنانس بل ہے، گزشتہ سال تو آپ نے تحفظات کے باوجود حمایت کی تھی حکومت کی، اب موجودہ فائنانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانی ہم کیوں بنے؟ بہت اچھا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے اس میں اعلامی میں یہ کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، تو کیا بلوچستان کی صوبائی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی میکانزم بنایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا صوبے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس معاملے میں کیا آپ کی کچھ جماعتوں نے غور کیا یا نہیں؟ ہم تو پی ٹی آئی اور باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر کوئی دائرہ جی کے نہیں ہو سکتا نا۔ تبدیلی کی جو آپ نے کی کہ بلوچستان صوبائی سطح پہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، حکومت میں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی بیٹھی، یہ تو صوبائی جماعت بیٹھے گی اور صوبائی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی کی امکانات ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس وقت اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مولانا صاحب جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ لانا، اب جبکہ اختر مینگل صاحب بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت بنائیں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ ہے؟ دیکھیے، فی الحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ریاستی سطح پہ، تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جھگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا، یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے، اس پہ ہمارا رضاکار، ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں، مدارس ہم نے بند کر دیے، امتحانات ہم نے روک دیے، مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور سی او پیز طے ہو گئیں اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کے سیاسی نظام میں تعطل آیا، لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی، اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور آج بلوچستان صوبے کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں، یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے۔ جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صوبے کے لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں، اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اس میں ہم میدان میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل آگے بڑھے گا۔ مولانا تاریخ آپ کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی عجیب ہے آپ کی، آپ جدھر بھی ہو دونوں کی ہو یا اپوزیشن میں ہو، دونوں فریقین کو انگیج کر سکتے ہیں،
آپ نے جب عمران خان کے خلاف تحریک چلائی اور آپ اسلام آباد پہنچے تو اپوزیشن نے بڑا لسلیل سے کام کیا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور دوسری جانب جو حکومت کی اتحادی ہے ان میں بھی وہ انگیج کیا آپ کو انہوں نے، اور یہ کہا گیا کہ کچھ گارنٹیاں لی گئی ہیں اور کچھ گارنٹیاں دی گئی ہیں۔ کیا وہ ٹائم کب آئے گا جب آپ ان گارنٹرس کے گارنٹیاں لینے اور دینے والوں کے نام سامنے آئیں؟ جب کورونا ذرا تھوڑا نیچے جائے گا تب بات ہوگی۔ اچھا مولانا، کوئی تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے اپوزیشن کے پاس؟ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن کوئی ہے ادھر؟ اور دیکھیے، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایوان کے اندر کے اراکین کی تعداد اور اس کے اوپر شمار ہوتی ہے۔ اکثریت تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی، لیکن سینٹ الیکشن میں، چیئرمین کا الیکشن میں کیا ہوا پھر؟ تاریخ کا ایک بہترین واقعہ ہم نے تاریخ کے اوراق پہ چھوڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپشن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو وہ نتائج حاصل کرنا، اس پر تو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی اجازت سے سردار صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بزرگوں نے اور آپ نے، آپ کی جماعتوں نے بلوچستان کے عوام کی مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ بات کی، اور آج کی APC بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں ہے طور پہ۔ لیکن سردار صاحب، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بلوچستان کے کون سے نواب ہیں، کون سے سردار ہیں، کون سے رئیس ہیں جن کا وفاقی دارالحکومت میں 10-10 کروڑ کے بنگلے نہیں ہیں، جن کے پاس 5-5 کروڑ کی گاڑی نہیں ہے۔ اب بھی جب ہم آئے تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دبئی کے اندر کوئی APC ہو رہی ہے گاڑی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مطلب یہ کہ اسلام آباد میں قیام کر کے ٹھنڈے کمروں کے اندر ان غریبوں کی ان کی بات کرنی کچھ عجیب سا نہیں لگتا سر؟ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی، نوابوں کی جو تعداد گنائی، میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ 73 سردار میرے پاس ہیں، باقی جو ہیں مخالف ہیں 3۔ تو اس کے باوجود بھی بلوچستان کے 73 سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اور بلوچستان کے سرداروں کو مورد الزام ٹھہرانے میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورد، کیونکہ نواب مکران نہ ہوتا تو مکران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، جام لسبیلا نہ ہوتا تو لسبیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاج ہی یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی۔ اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سرداروں نوابوں کا، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں، ان کو ایک سائڈ پہ، ان کی مال و دولت ایک سائڈ پہ رکھ لیں، پاکستان کے 3 جنرلز، جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی جائیدادوں کو ایک ساتھ رکھیں، کون ارب پتی ہے کون کروڑ پتی ہے۔ آپ بھی یہی چاہتے تھے میرا اچھا مولانا صاحب، ہم اپوزیشن کے لوگوں پر جب کوئی کیس آتا ہے، جب ان کا نام کسی کمیشن میں آتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، تو ان کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے یا ان کو نوٹسز بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کے جو چینی کی ابھی کمیشن کی رپورٹ آئی، جن کے نام آئے پہلے وہ ساتھ بیٹھے رہے، جگیر ترین صاحب باہر بھی چلے گئے، کیا کہتے ہیں حکومت کے جو حکومت انصاف کے نام پہ ہی آئی ہے اس کی اس ساری صورتحال پر؟ حضرت، احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے، یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو اپوزیشن کے خلاف بطور انتقام کے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم پر کوئی نیب یا احتساب کا دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اصولی طور پر ملک کی سیاست کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے یہ احتساب کے نام پر ہے لیکن انتقام کے لیے ہے، ورنہ یہی جو آپ نے ابھی چینی کے حوالے سے کمیشن کی بات کی ہے، کس طرح آرام سے نکل گئے اور کسی کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی اور سیاستدان ملک سے نکل جاتا، یا نواز شریف چلا جاتا، یا زرداری صاحب چلے جاتے، یا شہباز شریف چلے جاتے، یا مریم نواز چلی جاتی، تو کیا حشر آپ کی میڈیا کی دنیا میں ان کے خلاف کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے۔
BRT वाला केस वो क्यों इल्तिवा में पड़ता चला जा रहा है, जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुद इन्होंने एक एहतसाब कमीशन बनाया था, लेकिन जिस वक्त ये ख़ुद उसके गिरफ्त में आए और शिकंजे में आए तो वो एहतसाब कमीशन ही ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसे हुक्मरान कि जहाँ एहतसाब मुखालिफ के लिए हो और उनके लिए बिल्कुल भी ना हो और उनके खिलाफ दरवाजे ही उसके बंद कर दिए जाएँ, और जब प्रेशर ज़्यादा आए तो उस प्रेशर को कम करने के लिए कभी एक आध बार चेयरमैन नेब कह देता है कि हमारा रुख गवर्नमेंट की तरफ भी हो सकता है, वो सिर्फ उस प्रेशर को दूर करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि इन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा, और मेरे पास तो तजावीज़ इस हवाले से सख्त हैं। खुदा करे कि मेरे अपोजिशन की दूसरी पार्टियां जो हैं वो हमारी तजावीज़ को कबूल कर सकें। मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस फाइट किया है। ख़ुद जज हैं, अदालत के मुकम्मल एहतराम के साथ किया है। उनकी अहलिया ने जिस साफगोई के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, और फिर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसको ख़ारिज कर दिया है। फिर हम इससे अदालत की तौक़ीर में इजाफ़ा हुआ है, और जो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था उस पर ज़रूर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे गलत रेफरेंसेस हुकूमत की तरफ से अदालतों के ख़िलाफ़ आखिर जज कल किस तरह फ़ैसले देंगे, जबकि उनको आप अपनी ज़ात की दिफा में मसरूफ़ कर देंगे। अदालत का वक्त ज़ाया किया गया है, जजों को हरासां करने की कोशिश की गई है, जजों के जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं उस पर तात्तुर पैदा किया गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें देखना चाहिए, और अदालत को ख़ुद इस सारी चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस वो क्यों आते हैं, और जबकि अदालत ने ख़ुद बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो फिर बदनीयती की सज़ा भी होनी चाहिए। बहुत